اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو بات بیان کی ہے، اگر آدمی کے دماغ میں عقل ہو تو کبھی بھی اس مضمون کو سننے کے بعد شرک نہ کرے۔ شرک، توجہ سے اس مضمون کو سننا، ترجمہ سنو۔ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، جب کسی مشرک کو، در در پر سجدہ کرنے والے کو، ہر ایک کو مشکل کشا ماننے والے کو آپ یہ کہو گے، دعوت دو گے حق بات کی طرف، خیر کے کام کی طرف، نیکی کے کام کی طرف تم اسے بلاؤ گے، لا یتبعوکم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تمہاری بات مان لے۔ فرما وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر ہدایت کی طرف ان شرک کے مریضوں کو بلایا جائے، لا یتبعوکم، وہ کبھی بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار۔ اللہ پھر آگے بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں سواء، یہ سوا کے اوپر اللہ نے مد لگایا ہے، سوا برابر ہیں تمہارے لیے یہ بات۔ کیا بات برابر ہے اللہ؟ علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے لیے یہ بات برابر ہیں، تم انہیں پکارو یا خاموش ہو جاؤ، انہوں نے تمہاری بات ماننی ایک بات سمجھو، آج لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط، اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ میں قرآن اور حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ایک عقلی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب بھی معاشرے میں کوئی ایسا کام وجود پذیر ہو جس کو معاشرے کے اوباش لوگ کریں، عیاش لوگ کریں، سمجھو یہ دین نہیں ہو سکتا۔ جس کو معاشرے کے، ڈرتے کیوں بھائی، زور سے بولو، معاشرے کے عیاش قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ، اوباش قسم کے لوگ، جو لوگ اس کام کو کریں اور کہیں یہ دین ہیں، یہ دین کا حصہ ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کام کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اس پر مثالیں رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات، لوگ کہتے ہیں مزارات پر جایا کرو، مزارات پر، مجھے بتاؤ مزار پر کثیر تعداد میں لوگ کون ہوتے ہیں؟ شریف النفس، اہل علم، اہل تقوی، یا وہ لوگ جو تقوی سے خالی، یا وہ لوگ جو دنیاوی گند سے بھرے ہوئے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں جی، تقوی سے خالی نا۔ مزار پر جانا اور چیز ہے اور مزار پر جانے کی ترغیب دینا اور چیز ہے۔ جو لوگ مزارات میں دفن ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن جو ماحول بنایا گیا ہے، ایک آدمی کو آپ دعوت دو مسجد میں آنے کی اور ایک آدمی کو دعوت دو مزار پر دیکھ کے چاول کھانے کی، کس کام کے لیے وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس کام کا دین سے تعلق۔ نمبر دو، ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو ہم نے دین کا حصہ بنایا۔ جس چرسی موالی لونڈے لپٹے سے ہم نے بات سنی، ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ ہمارے معاشرے میں ہر سال کی ایک روٹین، ایک ترتیب ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن راتوں کے وقت میں قوالی لگا کر، گانے چلا کر حسن اور حسین کے نام پر دیگوں کا ایک بہت بڑا میدان سجایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اس کام کی ترغیب دینے والے لوگ معاشرے کے اہل علم لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، یا جو لوگ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ عیاش اور بدماش قسم کے لوگ ہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو کہو بھائی مسجد آ جاؤ، وہ مسجد آنے کے لیے تیار نہیں،
آپ اس کو کہتے ہیں اللہ کا 10 محرم آ گیا، دیکھ وہ کہتے ہیں اوہو نظر اللہ نیاز حسین۔ ہم تو اس کام کے لیے، نماز کے لیے ایک آدمی تیار نہیں ہوتا، قرآن کے لیے ایک آدمی تیار نہیں ہوتا، دین کی بات سننے کے لیے ایک آدمی تیار نہیں ہے، نبی کی بات سننے کے لیے ایک آدمی تیار نہیں ہے، وہ اس کام کے لیے تیار ہے جس پر نفس آمادہ ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات، کس طرح فرق ہوگا کہ یہ کام دین ہے یا دین نہیں ہے؟ خواہشات جس کام کو تسلیم کریں، نفس جس بات کو قبول کریں، وہ کام دین نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے کہ جو اوامر دین ہیں نفس پر بڑے بوجھل ہوا کرتے، نفس پر۔ فجر کی نماز اللہ کا حکم ہے، آپ کا اتفاق ہے اس سے؟ جی دین کا جز ہے جی، لیکن کتنے لوگ فجر میں ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ فجر میں ہوتے ہیں؟ ڈانس کی مجلس، گلوکاری کی مجلس ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ مثال ٹھیک ہے غلط ہے؟ جو کام حکم دین ہوگا نفس بار بار کہے گا یار ابھی تو ٹائم بہت باقی ہے، اور جو کام دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوگا نفس اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہاں آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ بھئی نام تو دین کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قادیانی خود کو مسلمان کہتا ہے یا کافر؟ مسلمان۔ کیا کہتا ہے؟ مسلمان۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، محمد کو نبی ماننے کے لیے۔ وہ اپنے آپ کے پاس جو پیشاب کا پیالہ اور بوتل بھری ہوئی ہیں اس پر اگر آب زمزم لکھ کر مارکیٹ میں بیچے گا تو اسے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم دینی مسائل میں اس قسم کے گندی باتوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اسے قبول کیوں کر لیتے؟ میں ایک درد دل دیتا ہوں آپ کو، شرک توحید یہ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ آیات اللہ نے قرآن میں اتار کر یہ بات سمجھائی ہیں، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے۔ اگر آپ شرک کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ 2 منٹ کے لیے اس بات کو سائڈ پر رکھ دیں، ایک سوال پیش کرتا ہوں۔ نماز دین کا حکم ہے، ذکر دین کا حکم ہے، زکوٰۃ دین کا حکم ہے، حج دین کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کرنا دین کا حکم ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ان ساری باتوں میں سے کون سی بات کو دین سمجھ کر سیکھنے کی ضرورت محسوس کی؟ چلو یہ تو جو شرک سمجھائیں وہ تو فلاں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جو سب سے بنیادی دین کا مرکز ہے۔ 500 نمازی مسجد میں ہیں، ایک نمازی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ میں اپنی جب سے بلوغت سے نماز پڑھ رہا ہوں میں نے کسی عالم کو، مفتی کو، صاحب دین کو، دین جاننے والے کو اپنی نماز بتائی ہے، میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، آپ بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ کرتا ہے کوئی؟ لیکن آپ پلاٹ خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ایک فوٹو کاپی ہمیں دے دو، اور آپ اس کو لے کر اداروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چیک کرو ریکارڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ ایتھے ساڑھے نوٹ لگنے نے۔ کیا لگے گا؟ نوٹ لگیں گے، اس لیے ہمیں اس کی پرواہ ہے کہ چیک ہو جائیں کہیں ہمارے نوٹ ضائع تو۔ لیکن جو دین کا بنیادی فریضہ ہے ہم نے کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہم اپنی نماز کسی اہل علم کو سنائیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں آپ نے بہت سارے نمازی دیکھے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فرض نماز ختم ہوتی ہے ہمارے اکثر ساتھی ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں باقی ہیں، سنتیں۔ اب میں آپ سے سوالیہ نشان پوچھتا ہوں، ہم نے آج تک شرعی مسئلے کو جاننے کی کوشش کی کہ اب سنتیں باقی ہیں، آیا ہم تسبیحات پڑھیں گے یا سنت پڑھیں گے؟ جی سنت۔ وہ کون کہتا ہے تسبیحات پڑھیں گے؟
بس یہ تو ہماری حالت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس دین پر ہمارا لگا جو کچھ نہیں، اس دین پر لگا نہیں ہے. جس چیز پر کچھ لگتا ہے نا، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے دوران سفر نیچے سے جمپ پر یا کسی پتھر سے ٹکرا کر آواز آتی ہے تو گاڑی کو سائیڈ پر روک کر چیک کرتے ہیں کوئی نقصان تو. کیوں چیک کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر کیا لگے ہیں؟ پیسے لگے ہیں، اور وہ پیسے محنت سے کمائیں. یہ تو کلمہ ماں کی گود میں مل گیا تھا، پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس صبح شام سے بس ترتیب سے ایک رسم کاروائی چل رہی ہیں، بس اسی ترتیب پر زندگی گزر رہی ہے. بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو بٹھا کر کبھی ہم نے پوچھا پتر تمہیں نماز صحیح طریقے سے آتی ہے، ذرا مجھے نماز سناؤ؟ یہ نہیں پوچھیں گے بیٹا اس مہینے میں خرچہ کم دیا تم نے گھر میں، کیوں؟ اوور ٹائم نہیں لگا؟ ساری محنت اس پر ہے، ساری کمائی اس پر ہے، ساری صلاحیتیں اس پر خرچ ہو رہی ہیں. دین تو ایک رسمی چیز ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھ لی ختم، کوئی مر گیا اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا ختم، بس. آج تک ہمارے لوگ مردوں پر ایصال ثواب کرتے ہیں. کوئی آدمی جا کر کسی مفتی سے پوچھا ہو ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بس ہر آدمی خود سے خود ساختہ ہے، ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی. ہمیں اس چیز کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اس پر لگا، بس اتنی سی بات ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، سال 6 مہینے کے بعد آپ اسکول والوں کو جا کر کہتے ہیں ہم آپ کو فیسیں دیتے رہیں، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ فیسیں آپ بٹورتے رہیں، اس کو آتا کچھ نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا میری نعمتیں کھاتے رہیں، تمہیں دین کا ایک ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا؟ تو وہاں یہ سر اٹھے گا نہیں، شرم سے جھک جائے گا. کس بات کی ہم فن خوانی دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ مجھ سمیت ہر آدمی اس بات کا متلاشی اور طالبگار ہیں کہ ہر مسئلے میں قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. نہیں فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. لمبی لمبی تقریروں سے معاشرے نہیں بدلتے ہیں، معاشرے بدلتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے سے، گھروں میں انقلابی سوچ پیدا کرنے سے. تو اللہ بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں سواء علیکم، تم انہیں سمجھاتے رہو یا نہ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، بلاؤ یا نہ بلاؤ، دونوں باتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں. ایسے ہیں جیسے کوئی آج کل مثال دیتے نا، کہتے ہیں یار اس آدمی کو سمجھانا تو ایسے ہے جیسے دیوار کو سر کو کس سے مارنا. بس آج ہماری قوم کا یہ المیہ ہے. شرک توحید اپنی جگہ رہ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کے یہاں شادی، اس کو آپ کیوں میوزک بند کرو، اللہ کا حکم ہے، وہ کہے گا ہمارے ہاں پہلی شادی ہو رہی ہے. مسلمان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ میت ہو گئی تیجا 40واں، کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ میرے آقا کی دنیا سے جانے کے بعد 1,44,000 صحابہ دنیا سے گئے جنہوں نے نبی سے ایک ایک لمحے کا دین سیکھا، کسی نے ہمیں نہیں بتایا. لیکن وہ مولوی تھوڑی تمہیں منع کرے گا جس کے پیٹ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. وہ تو کہے گا آن دو زیرا زبرا مدہ شدہ ہضم شریف تے ملا جیدہ ختم شریف، آنے دو ہر چیز. وہ تمہیں تھوڑی منع کرے گا کہ تم خلاف دین امر کر رہے ہو. کہتے ہیں جی مر جانے کے بعد روحیں آتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ روحیں آتی ہیں. اچھا جس آدمی کو قبر میں نہیں دفنایا، سمندر میں غرق ہو کر مر گیا، جل کر مر گیا، اس کی روح کا کیا بنا؟ اس کی روح بھی سمندر میں تیر رہی ہے ابھی تک، یا جو جل گیا اس کی روح بھی اس پار ہو گئی. کون سے فلسفے امت کو سمجھا رہے ہو؟ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے اس قرآن کو سمجھو. یہ شرک ایسی گندی لعنت ہے، ایسی گندی لعنت ہے، یہ ایسے ہیں جیسے دیمک، سارے نیک اعمال کا کباڑہ کر کے رکھ دے گا.
اور کل قیامت میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اور شرک کی تعریف یہ ہے اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو جیسے اللہ مدد کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، اللہ ہر بات سنتے ہیں، نبی بھی سنتے ہیں، اللہ غیب کا علم جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر ہیں، نبی بھی ہر جگہ پر ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شرک کو دعوت دے رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کا قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں، اگلی آیت میں فرمایا ان الذین، جان لو یقینی بات ہیں، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی انسان ہے، تمہاری طرح وہ بھی کیا ہے؟ انسان۔ کہتے ہیں بس ساڈا پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ ساڈا پیر صاحب کدھر تک پہنچا ہوا ہے بھئی؟ ہمیں بھی تو ذرا بتاؤ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ مسجد تک تو کبھی تمہارا پیر نہیں پہنچا، تو باقی کہاں پہنچ گیا؟ جو پیر مسجد میں نہیں آتا، ایک شاعر نے کہا تھا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں اکثر رہزن بھی ہوتی۔ جو آدمی خود خلاف شرع زندگی گزارتا ہے، ہمارے ہاں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کے خلاف گل نہ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اچھا مجھے ایک جملہ اس آیت کے ساتھ بڑا یاد آیا، فرمایا اللہ کیا کہتے ہیں؟ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر تم سمجھتے ہو یہ رب ہیں تو انہیں کہو نہ تمہاری دعائیں قبول کریں۔ تمہاری دعائیں، پیر صاحب کے پاس آپ روتے ہوئے جاتے ہو نا، تو وہ بھی یہ کہتا ہے اللہ خیر کرے گا۔ اللہ وہ تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، میرے پاس اتیام لین آئے ہو، کس سے مانگو؟ اللہ وہ تمہیں یہ جملہ کہہ رہا ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جب خیر رب نے کرنی ہے تو پھر خیر بھی اس سے مانگ لو جو خیر العلوم کا مجمع ہے۔ وہ بھی تمہیں کہہ رہا ہے کہ او پاگل الو کا پٹھا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت، ٹینشن لینے کی۔ یہ کہتا ہے جو کرنا ہے ساڑھے پیرہ نے کرنا ہے، پیر صاحب کہتا ہے اللہ کرے گا، یہ کہتا ہے کوئی کس نے کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیر صاحب بھی تم سے برات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کیسا دنیا جان کا بیوقوف آدمی۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تمہاری دعاؤں کو پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان سے کہو تمہاری باتوں کو سنیں۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے، ہر مشکل کو حل کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، یہ مشرکانہ جملہ ہے، اللہ بھی۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے محمد ہمارا آپ سے اس بات پر جھگڑا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو اللہ کی بات مانو، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بس جھگڑا اس بات پر تھا۔ تو سب کچھ کرنے والے اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، ہر کام کرنے والے اللہ ہی، روزی دینے والے، اولاد دینے والے، رزق دینے، یہی کی ضرب ایسی لگ جائیں کہ ہر مشکل میں آدمی کی زبان سے نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم ربنا تقبل منا انک